ایک ایسی وادی جو کہ جنوں پریوں اور دیور عجائب الخلقت کے متعلق جانی جاتی ہے، ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند اور سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی انسان نہیں جا سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا پراسرار راستہ؟ اس طرح کے کئی سوالات ہمارے ذہنوں میں کئی بار آتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تر سوالات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم، جرنی ٹو اینڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، کوہ کاف کا نام سنتے ہی کسی گمشدہ عربی کہانیاں ذہنوں میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین و جمیل شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ حیرت ناک واقعوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا تذکرہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین و جمیل اور نازک مزاج شہزادی کو کسی جن نے قید کر لیا اور کسی کوہ کاف کی وادی میں لے جا کر قید کر لیا۔ اس طرح کی کہانیاں ایران اور عرب کے علاقوں میں افسانوں اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریر شکل موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں روایتوں میں بھی درپیش ہوئی۔ جبل کہف یا کوہ کاف مشرقی وسطی العرب کے افسانوں میں افسانی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق کوہ کاف کو جنوں کا وطن بھی کہا جاتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے چمکتے زمر میں بنایا ہے، جس علاقے میں انسانوں کی کوئی بھی حکومت آج تک قبضہ نہ کر سکی، کیونکہ قدیم زمانے میں ان بلند ترین پہاڑی علاقوں کو پراسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے جسے اس زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو کہ داستان بزیر تشت کی زمین اور سیمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز مرد پر مشتمل ہے، جس کے برعکس اس پہاڑی سلسلے کو سبز رنگ عطا کیا گیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر زمانے قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ چنانچہ امام تزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف بیشتر علاقوں میں موجود ہے، جن میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشق کی ہیں۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا پہاڑ ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، ان تمام تر کی شاخیں کوہ کاف کے زیر زمین سے جڑی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف، جو کہ اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القدوینی نے 13ویں صدی میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام عجائب الخلقت ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کوٹھے کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ مولانا رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ حضرت ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ چنانچہ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف تک پہنچ گئے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتہ اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوق کے متعلق ایک روایات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے کر آئے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے عجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے۔ اس مالک کائنات کی 70,000 مخلوقات جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ بھر بھی وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے اور ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا اور ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام تر دنیا ان پہاڑوں کے درمیان ایسے موجود ہیں جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی بھی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیروں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں اور کوئی چاند نہیں، حتیٰ کہ لوگ چاند اور سورج کے متعلق نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج تخلیق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی ہے،
اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں وہ لوگ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات آپ کی ملاقات کوکاف پہاڑ کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک کوکاف دراصل اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوکاف سے مراد عالمی مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ ترکیت میں کوکاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ منافی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فقط کاف کی چیزوں کو مرکز ظاہر کرتا ہے اور اتنا مقدس ہے کہ قرآن کی ایک سورت کا نام سورہ کہف ہے، جو کہ ایک کاف کی پہاڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور موت کا نظریہ پیش کیا ہے۔ بعض مورخین کا ماننا ہے کہ عربی داستانوں کی کوکاف دراصل موجودہ دور میں قفاز یعنی پہاڑ کو کرکس نامی پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود بحر قدیم کا درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، داغستان، روس اور چاچینیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہے، جہاں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ یورپ کو ایشیا سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوکاف کو خلا سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی کی طرح نظر آتا ہے۔ ناظرین گرامی، بعض مورخین کا کہنا ہے کہ کوکاف انٹارکٹیکا کے برفیلے اور ویران علاقوں میں موجود ہے، جو کہ ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کو ہی کوکاف قرار دیتے ہیں، جو کہ کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس بھی کوکاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی نئی تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں 11 وجود ہیں کہ ہم انسان صرف 3 یا 4 میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم انسان ٹائم اور اسپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 سیاروں میں کتنے مزید ستارے اور دنیا آباد ہیں، اس کا علم تو ہمارے اللہ تبارک و تعالی کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق عالم برزخ، جنت اور جہنم انہی میں موجود ہے، جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوکاف بھی انہی 11 میں سے کسی ایک میں موجود ہو، جہاں نسل انسانی کا جانا ناممکن ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور ایران میں کوکاف کے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار قصے مشہور ہیں، جو نہ صرف عوام میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ لیکن ان قصوں کہانیوں کی افسانوں سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوکاف کی پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البیروز، جو کہ 18,560 فیٹ بلند ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو کوکاف کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔